امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ رسول اللہ نے وصیت کی ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اگر میرٹ کے حساب سے بھی آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، مدینۃ العلم ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر شجاع ہیں، ان کے پاس حکمت ہے، یعنی جو کرائٹیریا، جو میزان قرآن نے دیا ہوا ہے اس پر پورے اترتے ہیں کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ آپ نے یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل میں ایگری کرتا ہوں، لیکن اس میں اہل سنت آپ سے اعتراض کریں گے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی ہے، کمپرومائز کیا، ان کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ دین اسلام پھیلانے میں ساتھ دیا ہے، تو یہ تو انڈورسمنٹ ہے نا۔ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، نہیں، یہ تو تاریخ اسٹیبلش ہسٹری کہہ رہی ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اعتراض کیا ہے یا نہیں کیا؟ جی جی، بلکہ مانا ہے۔ دیکھیں نا، نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم اس چیز کو نہیں مانتے نا کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی بیعت بھی کی ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ثابت نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے نا۔ بخاری مسلم میں تو ہے۔ دیکھیں بیعت کرنا اور ہوتا ہے، اور جو حالات چل رہے ہیں اس پر خاموشی اختیار کرنا ایک الگ چیز ہے، کہ بعض اوقات کبھی کوئی چیز آپ مصلحتاً کر رہے ہوتے ہیں، اس میں یقیناً آپ کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ بہت ساری مثالیں ہیں کہ حضرت ہارون اللہ کے خلیفہ تھے، حضرت موسیٰ انہیں اپنی قوم میں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن انہوں نے حضرت ہارون کو چھوڑ دیا، بلکہ سامری کے کہنے پر کیا امت ایک دوسری طرف چلی گئی اور بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو حضرت ہارون موجود تھے، انہوں نے نہ تلوار اٹھائی، نہ انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا، بلکہ کیا کہا کہ میں ان کا جو اللہ رب العالمین نے جواب قرآن میں بیان کیا ہے کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں اس بات سے ڈر گیا کہ بنی اسرائیل میں تفرقہ نہ ہو جائے۔ امیر المومنین کی وصیت رسول اللہ نے کی تھی، اور امیر المومنین رسول اللہ کی بات لوگوں کو یاد دلواتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بنایا، وہ کہتے تھے آپ کو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ تو صحابہ پھر منکر کیوں ہو گئے؟ لاکھوں صحابہ نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے، نہیں وہ بیعت عامہ جو ہے، ہاں بالکل وہ ٹھیک منکر، ہے، تو وہ حدیث ثقلین کے خلاف کیسے ہو گئے؟ ایون سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے۔ آپ یہی تو میں چیز کہہ رہا ہوں، اتنی گڑبڑ کیسے ہو گئی؟ آپ جواب دیں گے نا، اس سوال کا جواب شیعہ قوم نہیں دے گی۔ نہیں تو وہ کہتے ہیں ہم حدیث ثقلین کا مطلب یہ دیتے ہیں کہ قرآن و اہل بیت سے مراد صرف حسن سلوک تھا، اور یہ بات حضرت علی جانتے تھے۔ اچھا، اس سے مراد حسن سلوک تھا؟